جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنے اپنی بائبل کو کھولیں. متی کی انجیل باب نمبر 6 آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک. خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. آمین. ٹھیک ہے، آج کا جو مضمون ہے وہ ہے دعا. پرے، دعا. یہ دعا ایک بہت بڑا مضمون ہے، بڑا سبجیکٹ ہے. یہ کتاب مقدس میں دعا ایک عبادت ہے. بائبل مقدس اس میں بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے دل میں اٹھتے ہیں، ہماری روح میں اٹھتے ہیں دعا کے تعلق سے. اور خاص بات، جو سوال ہمیں دعا کے تعلق سے اٹھتے ہیں ان کا جواب بھی دعا میں ہی ہے. ان سب باتوں کا جواب بھی دعا میں ہی ہے. اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس مضمون کو ایک دن میں نہیں سیکھنا چاہتا. یہ بہت خاص ہے، اسے ایک دن میں نہیں سیکھنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کم از کم اس دعا کے لیے ہم دن کو بڑھائیں 3 سے 4، 4 سے 5 دن. وجہ یہ ایسا مضمون ہے جس کو سیکھتے سیکھتے ہم نے اس کے اندر ڈھلنا اور چلنا شروع کرنا ہے. یہ دعا بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے اس مضمون کو میں نہیں چاہتا کہ میں ایک دن میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جو چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہوں اور وہ بھی ہمارے ساتھ دعائیہ زندگی میں بڑھنے والے ہوں. اس پر عمل کر کے جو دعا کا مضمون ہے مسلسل جب سیکھیں گے تو ہم اس پر عمل کر کے نتیجے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت خاص ہے. تو کئی لوگ ہیں جن کو دعا کرنی نہیں آتی، ان کو اس مضمون سے، اس سبجیکٹ سے بہت برکت ملنے والی ہے جو ہم سیکھنے والے ہیں. تو دعا کے بارے میں متی کی انجیل باب نمبر 6 آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک جو حوالہ پڑھا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں دعا کو اور اس کے سارے عمل کو پورے طور سے جاننا نہایت ضروری ہے. ورنہ یہ ہمیں ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا کہ یسوع سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. اس لیے پاک روح آج سے ہماری رہنمائی کرے اور ہمیشہ جس طرح کرتا رہے اور آگے بھی کرے، کیونکہ جس طرح ہم اس ٹاپک کو خداوند کے ذریعے سیکھیں گے، پاک روح سے اچھا استاد کوئی نہیں، اور وہ ہمیں سکھانے میں ہماری مدد کرے. تو اس کا آغاز آج سے ہم یوں کرتے ہیں کہ کتاب مقدس میں دعا ایک عبادت ہے جس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جو انسانی روح خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. انسانی روح یعنی ایک انسان کی روح خدا تک اپنی بات پہنچانا یا اپنی بات کرنا یا خداوند کی سوچ کو جاننا یا اعمال نامے خدا کے حضور پیش کرنا، یہ سب کچھ طریقے ہیں اور یہ رسائی کا طریقہ صرف ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر کئی لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اس لیے اسے آسان طریقے سے سیکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر خدا کی تمجید کرنا، خدا کی
پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، پھر خدا کی حمد کرنا یا التجا کرنا، یہی ایک مسیح کی عبادت ہے، یہی ایک مسیح کی عبادت ہے۔ تو چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگ اور جو چینل پر سن رہے ہیں، بڑے خاص توجہ چاہیے، یہ سبجیکٹ بہت ضروری ہے ہر مسیح کے لیے۔ خدا سے رفاقت انسان کی روح کا عظیم ترین عمل ہے، خدا کے ساتھ رفاقت، مگر اس عمل کا محرک یعنی کہ تحریک دینے والا خود خدا ہی ہے۔ اس عمل کی تحریک دینے والا خود خدا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں دعا ایک جبلی فعل نہیں بلکہ اس کی تحریک روح اور سچائی سے ہوتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کیونکہ خدا روح ہے، خدا روح ہے، اور ساتھ ساتھ وہ روح کا اور جسم کا دونوں کا امتیاز کرنا ہمیں سکھاتی، یہ بائبل مقدس سکھا رہی ہے۔ اب یوحنا کی انجیل اس سبجیکٹ کا یہ پہلا حوالہ ہے جس تفسیر کے اندر آ رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 6 کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے اپنی نوٹ بک میں تحریر کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 6 میں میں اس سے پیشتر اس حوالے کو پڑھوں۔ میں دوبارہ ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کیونکہ بائبل مقدس میں دعا ایک جبلی فعل نہیں بلکہ اس کی تحریک روح اور سچائی سے ہوتی ہے، کیونکہ خدا روح ہے۔ تو یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو جسمانی ہے ان کا تعلق خدا سے دعا میں کبھی نہیں ہوتا۔ بائبل کہتی ہے خدا روح ہے، تو یہ عمل کرنے والے کون ہوں گے؟ جو روح میں ہوں گے وہی خدا کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا تعلق خدا کے ساتھ۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسمانی ہے، جسم رکھتا ہے، تو جو جسمانی ہے ان کا تعلق خدا سے دعا میں نہیں ہوتا۔ بھلے وہ چرچ میں آتے ہو، بھلے وہ بڑی بڑی کنونشنوں میں جاتے ہو، کروسر پہ جاتے ہو، سیمینار پر جاتے ہو، خدا ان کو اس جگہ پر تبدیل کرے اپنے کلام کی قدرت اور پاک روح کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت خاص ہے۔ دعا کے تعلق سے بائبل مقدس کی تعلیم واضح طور پر ہے کہ وہ خدا کی ذات پر زور دیتی ہے۔ دعا کے تعلق سے یہ بائبل مقدس کی تعلیم واضح طور پر بتاتی ہے کہ دعا خدا کی ذات کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، اس طرف زور دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو جسمانی ہیں وہ اپنی ذات پر زور دیتے ہیں، جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی ذات پر زور دیتا ہے۔ تو بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ انسان خدا کے ساتھ نجات یا عہد کے رشتے میں منسلک ہو، جڑا رہے، یہ بائبل مقدس سکھاتی ہے، اور اس رشتے کے فرائض اور حقوق پر قائم رہے۔ فرائض اور حقوق پر قائم رہے کون سے؟ نجات کے رشتے میں اور عہد کے رشتے میں۔ نجات اور عہد خدا کی طرف سے، اور اس میں قائم رہے۔ بائبل سکھاتی ہے تو قائم کس طرح رہے گا؟ جب کوئی دعا کرے گا تو اس کے فرائض بھی ادا کرے گا، جسمانی نہیں، جسمانی کبھی نہیں کرے گا ایسا کام۔ جسمانی کے لیے بڑا بوجھ ہے، وہ کتراتا ہے، بھاگتا ہے، کیونکہ جھوٹ ہے۔ یہ سچائی ہے۔ بائبل مقدس کی باتیں خدا کی باتیں ہیں۔ اب ذرا ہم اس کو ترتیب میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ پرانے عہد نامہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو پرانے عہد نامہ سے دعا کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پاک کلام کے ایک عالم کے مطابق پرانے عہد نامہ میں 85 تبع ذات دعاؤں کا ذکر ہے، 85 مرتبہ۔ اس کے علاوہ 60 کے قریب مکمل زبور ہیں، 60 کے قریب مکمل زبور کا ذکر ہے، اور 14 زبور کے ایسے حصے ہیں جنہیں دعا کہا جا سکتا ہے۔ 14۔ آپ آگے آغاز میں دیکھتے ہیں بزرگوں کے زمانہ میں خدا کا نام لینا دعا تھا۔ ہم دعا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، چاہے میری بزرگ ہے، بزرگ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، نوجوان بیٹا، بھائی ہے، دوست ہے، جو بھی ہے، اور سننے والے بھی، آج ان پر کلام کا اثر ہونا چاہیے، اور یہ ہے
جب ہم آغاز میں دعا کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو بزرگ سب سے پہلے سامنے آتے ہیں. آغاز میں جو ہمارے بزرگ ہیں, بزرگوں کے زمانہ میں خدا کا نام لینا دعا تھا. میرے پاس ایک حوالہ لکھا ہوا ہے جو مجھے سیکھنے کو ملا. پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 26. بگننگ جینیسس میں آ جائیں, پیدائش تکوین آغاز میں آئے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 26 میں, اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. تو یہاں پر بزرگوں کے زمانہ میں خدا کا نام لینا دعا تھا. اب اور دو یہاں پر حوالے ملتے ہیں. پیدائش کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 8. توجہ کیجئے گا, پیدائش کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 8 لکھا ہے, اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے, اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا, اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی. ایک حوالہ یہ ہے, اور دوسرا حوالہ ہم آگے پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 33 میں, تب ابراہیم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا, اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی. ان دونوں حوالہ جات میں, دونوں حوالوں میں جہاں لفظ دعا آیا ہے, پرانا عہد نامہ آپ جانتے ہیں نا عبرانی میں, تو جہاں اردو ترجمہ میں پروٹسٹنٹ بائبل کے اندر لفظ جہاں دعا آیا ہے وہاں عبرانی زبان میں نام لینا لکھا ہے. ابائے کلیسیا میں صرف خدا کا نام لینا ہی ایک دعا اور مدد کی درخواست تھی. اس زمانہ میں دعا میں سادگی بھی تھی اور بے تکلفی بھی پائی جاتی تھی. اب بے تکلفی اور سادگی کس طرح؟ پیدائش کی کتاب باب نمبر 15 آیت نمبر 2. میں دوبارہ دہراؤں گا. پیدائش کی کتاب باب نمبر 15 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے, ابراہیم نے کہا, اے خداوند خدا, تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی ازر ہے. یہاں پر اس نے دعا کی, سادی, سمپل سی اور بے تکلفی ہے اس کے اندر. کئی بار ہم دعا میں لفظ بولتے ہیں نا, آپ جناب جناب کر کے دعا کر رہے تھے خدا کے, آپ خدا ہیں, آپ ہمارے یہ ہیں. یہاں بے تکلفی, اور بے تکلفی اسری بات کی ہے جہاں کوئی اپنا ہو. یہاں پر ابراہیم نے کہا, اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں تھی, اور اس نے کہا میرا ایک نوکر ہے دمشقی علی ازر, کیا وہ تمام چیزوں کا وارث وہی ہوگا؟ میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. ابراہیم نے کہا, اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں, میں دنیا سے جانے والا ہوں اور بے اولاد ہی جا رہا ہوں, اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی ازر ہے, یعنی میرے پاس وارث نہیں, اولاد نہیں, تو میں ایسی دنیا سے جاؤں گا. بے تکلفی سے اور سادی دعا. پھر آگے اس دعا کے ساتھ قربانی کا تعلق بھی آتا ہے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 13 آیت نمبر 4 میں, یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی, اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی. اور قربانی کے سلسلے کی دعا انسان اور خدا کی مرضی کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے, دونوں کے مابین گہرے تعلق کو, رضامندی کو. قربانی کے ساتھ دعا یہ وہ عمل ہے جب انسان اپنی خودی کو چھوڑ کر خدا کے سامنے جھکتا ہے, اور یہ بات خاص کر اس وقت ہوتی ہے جب انسان دل سے خدا کو قبول کرتا ہے. پھر روح مدد کرتا ہے, کیونکہ جسمانی لوگ ایسا نہیں کرتے. جسم کی خواہشیں ہمیشہ خدا سے دور لے کے جاتی ہیں. سنیے یہ بات خاص ہے. اب جو میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں کیا ہے کہ یعقوب بھی اس مراحل سے گزرا, اور یعقوب کے دور میں منت کا آغاز ہوا. منت مانی, وہ منت ماننے کے ساتھ دعا کرنے میں ظاہر ہوا. کس طرح؟ پیدائش کی کتاب باب نمبر 28 آیت نمبر 20. پیدائش کی کتاب باب نمبر 28 آیت نمبر 20 لکھا ہے, اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں
اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے. تو میں بھی خدا کے ساتھ چلوں گا, وفاداری کروں گا, خدمت کروں گا. آپ سن رہے ہیں, یہاں منت گزاری ہے. کیا لکھا ہے؟ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے, اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے. یعقوب کے بارے میں جانتے, کہا آگے کو تیرا نام اسرائیل. آپ سن رہے ہیں نا, آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں, کیونکہ یعقوب کا مطلب ہے ایڑی پکڑنے والا دغا باز. اب تو خدا کا ہے تو تیرا نام آگے کو اسرائیل ہوگا. اور اسرائیل کے لیے کیا بات ہوئی کہ میں تجھے برکت دوں گا, سرفرازی دوں گا. اور پھر آگے ہے, اس نے یعقوب نے کیا کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اپنے ماموں لابن کے گھر جا رہا تھا اور وہیں اس کا بیاہ ہونا تھا. اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اپنے ماموں کے گھر جائے اور ان کی بیٹی سے شادی کرے. تو یہ وہاں سے سفر کر کے اپنے ماموں کے گھر جا رہا تھا. رستے میں اس کو خدا ملا. وجہ یہ تھی کیونکہ اس سے پتا تھا میرے باپ کا اور میرے دادا کا تعلق خدا کے ساتھ تھا, وہ ان کا خدا ہے. میں تو نکلا میرے ساتھ خدا نہیں, لیکن خدا نے اس سے رویا دکھائی اور خواب دکھا. اور کیا تھا کہ آسمان سے زمین تک سیڑھیاں ہیں, اس پہ فرشتے آ رہے اور جا رہے ہیں. وہ اٹھا اور پھر بات کرتے ہیں, اگر خدا میرے ساتھ رہے, اے خدا تو یہاں بیابان بھی میرے ساتھ, میں تو سمجھا تو میرے باپ کا ہی خدا ہے, ابراہیم, اسحاق اور اب تو یعقوب کا خدا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو خدا اگر تو میرے ساتھ رہے, یعقوب کہہ رہے ہیں, اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے. آپ ذرا غور سے سنیے گا, یہاں اس نے منت کی اگر تو میرے ساتھ چلے. یعقوب کو آگے اسرائیل کہا گیا, اور اسرائیل کہاں پھنس گئے؟ اسرائیل 400 سال کی غلامی میں چلی گئی. ایسے ہی ہے, قوم بنی اسرائیل کہاں غلامی میں چلی گئی؟ ملک مصر میں. اور پھر جب وہاں سے نکلی, بیابان کا سفر کیا. یاد ہے آپ کو؟ اس بیابان کے سفر کے اندر آپ خود سوچیں, نہ کوئی بڑا شادی ہال تھا, نہ کوئی بڑا کپڑوں کا مال تھا, نہ وہاں جوتیوں کی دکان تھی, نہ ہاسپٹل تھے. وہاں عورتوں کے بچے پیدا ہو رہے تھے تندرست سلامتی میں, ان کے نہ کپڑے پھٹے اور نہ پیر کی جوتیاں, کیونکہ اس نے منت مانی تھی اسرائیل نے, اگر تو مجھے کھانے کو روٹی آسمان سے من اور پہننے کو کپڑے. وہ جوتیاں تک کے نہیں ٹوٹی. خدا نے ایسا اس سے وعدہ, یہ منت تھی. کیسی زبردست دعا ہے, بچوں تک اثر کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ خالص نیت سے, کیونکہ وہاں پر یعقوب اکیلا اپنے باپ کا گھر چھوڑ آیا, اور جس سفر کی طرف تھا اس طرف اس کو خدا چاہیے تھا. اور ویسے بھی خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا, اسحاق سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل سے انہیں برکت دوں گا, کبھی نہ برکت پائیں گے. تو خدا اپنا عہد بھی دہرا رہا ہے, لیکن جس کے ساتھ عہد دہرانا چاہتا ہے وہ بھی اس قابل بننا شروع کرے. خدا چاہتا ہے اور اس کو بنانا چاہتا ہے. وہ خدا ہماری کوالٹی پہ نہیں, خدا خود پاور والا ہے, طاقت والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جس کو ذمہ داری دوں اسے کھڑا کروں. خدا نے اس کو وہاں سے لیا اور بیابان میں لا کر اس سے باتیں کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یعقوب پو پھٹنے سے پہلے کسی کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے برکت دے کے جا. کیسا زبردست لڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں خدا اور انسان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور کشتی جسم کی تاکہ روح اوپر آئے اور جسم گر جائے. یہ دعا ہے. اور یہاں پر کیسا زبردست طریقہ ہے کہ کب اس نے منت مانی اور اسرائیل کے 12 بچوں کو خدا نے برکت دی. وہاں تک جا رہا ہے سلسلہ, ٹھیک ہے. اب یہ منت بذات خود دعا ہے. اس میں یعقوب وعدہ کرتا ہے کہ اگر خدا اس کی دعا سنے گا تو وہ وفادار خدا کے ساتھ رہے گا. اب اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے, وہ ہے اسیری یعنی غلامی. غلامی سے پہلے کے زمانہ میں دعا کے تعلق سب سیکھتے ہیں. غلامی سے پہلے کے زمانہ, ابھی تک جو ہم نے سیکھا وہ بزرگوں تک, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب, بزرگوں تک کا دعا کے ساتھ تعلق. اب ہم سیکھیں گے غلامی کے تعلق سے, اسیری سے پہلے کا, غلامی سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہاں. اس زمانہ کی دعا میں سفارشیں بہت تھی. اس زمانہ کی دعا میں سفارشی پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. حالانکہ جب ہم بزرگوں کے دور میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کسی نے سفارش کی بھی ہے.
ایسی دعا جس میں سفارش کی گئی بزرگوں کے زمانہ میں بھی نظر آتی ہے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25. کئی بار آپ یہ حوالہ سن چکے ہیں. یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کھلیں. کئی بار ہمیں خدا کے حضور دوسروں کے لیے سفارش کرنی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دعا کیسے کریں. یہ تعلق سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 میں لکھا ہوا ہے, سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے پر ابراہیم خداوند کے حضور میں کھڑا رہا. یہاں پر آپ کو یاد ہے نا کہ ابراہیم کے پاس 3 لوگ آئے تھے. وہ بلوتوں کے ممرے سے جان کر وہ دیکھ رہا تھا اور اپنی چوکھٹ کے وہاں پہ دروازے میں بیٹھا ہوا تھا. اور کیا تھا, جیسے ان تینوں کو دیکھا جھک کر سجدہ کیا اور ان کی خدمت کی, اور اس کے بعد وہ یہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے پر ابراہیم خداوند کے حضور میں کھڑا رہا. تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا, کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ آیت نمبر 24, شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں, کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہو اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ آیت نمبر 25, ایسا کرنا مجھ سے بھید ہے, نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے. یہاں پر یہ سفارش کر رہا ہے کس کی؟ سدوم اور امورا کے لوگوں کے لیے, اور اس کا وہاں پر رشتہ دار بھی تھا لوط. یہ سفارش کر رہا ہے کہ خدا اپنے غصے کو بدل, لوگوں کو بچا لے, اس شہر کو بچا لے. اگر وہاں 50 راست باز لوگ مل جائیں, ان کے سبب تو اس شہر کو تباہی سے بچا دے. اب آپ سوچئے, جس علاقے کے اندر راست باز ہوگا, نیا عہد نامہ بھی اور پرانا عہد نامہ بھی کہتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ شہر برکت پاتے ہیں. راست باز, اگر وہاں 50 راست باز ہوں, کیوں خدا جا کر شہر کو تباہ کرے گا؟ راست باز لوگ دعا کرتے ہیں اپنے شہر کے لیے, اپنی قوم کے لیے, قوموں کے لیے دعا کرتے ہیں, نہ صرف مڑ مڑ کے اپنے گھر والے ہنستے. راست باز کی دعا کی پرواز اونچی ہے اور وہ اونچے مقام پر جا کر ہر کسی پہ نظر کرتا ہے. سنیے, یہاں پر یہ سفارشی دعا ہے. اب موسیٰ کے دور سے دعاؤں میں اور زیادہ شفایتی عنصر سامنے آیا. کیا ہے؟ خروج کی کتاب باب نمبر 32 آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 32. یہ دعا بہت خاص دعا ہے. خروج کی کتاب باب نمبر 32 آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 32. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا, ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنا لیا, اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر, ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. موسیٰ کہہ رہے ہیں, جناب موسیٰ کن کے لیے؟ قوم بنی اسرائیل کے کام کی وجہ سے قوم کے لیے بات کر رہے ہیں. خدا ان کو معاف کر, ان کو معاف کر. یہ شفاعت کر رہا ہے, سفارش کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے دوسروں کے لیے. موسیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی جب خدا اس سے کلیئر کر رہا ہے؟ تو موسیٰ بھی چاہتا کہ چھوڑو, میں تو ٹھیک ہوں, انہوں نے ٹھیک رہنے دو, میں ٹر جانا. یہاں پر شفاعت سفارش کی جا رہی ہے کہ خدا بدل ماحول کو, اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو خیر, ورنہ میرا نام بھی اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. خدا نے موسیٰ کے وسیلے ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو سفارشی دعا میں شریک کیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کریں, کیونکہ موسیٰ چاہ رہا تھا جب خیمہ اجتماع بنا تو وہاں کاہن کی خدمت کوئی کرے. خدا نے یہ ساری ترتیب موسیٰ کو دی کہ خیمہ کے اندر کس کی کیا کیا ڈیوٹی ہونی ہے, اور اس کے اندر ہارون اور ہارون کے بیٹوں کو کہانت کا یہ کام ملا. جیسے پاسٹر, فادر حضرات کہانت میں ان کو یہ کام ملا, ہارون اور ان کے بیٹوں کو. تو گنتی کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک. گنتی باب نمبر 11 آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک.
توجہ سے سنیے. لکھا ہے خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل میں رکھے اور میں ان کو برکت بخشوں گا. میں ان کو برکت بخشوں گا. جب کہانت پہ کھڑا کیا گیا تو ان کو بتایا کہ لوگوں کو کس طرح دعا دینی ہے, ان کے لیے سفارش کیسے کرنی ہے. یہ سفارشی دعا ہے کہانت کے سلسلے میں. اس کے بعد مسلسل پھر آگے انبیاء اکرام کا, نبیوں کا دور شروع ہوا. اب کہاں سے؟ سیموئیل سے شروع کرتے ہیں, پھر سلیمان بادشاہ اور پھر حزقیہ تک, آگے اور بہت. سب نے سفارشی دعائیں کی ہیں. اس وقت جو خدا اور انسان کے درمیانی تھے, خدا نے انہیں یہ برکت بخشی تھی کہ وہ خدا کے حضور دوسروں کے لیے سفارشی دعا کرے. آپ اس لفظ کو ذرا سنیے گا. اس وقت انبیاء کرام کا جب دور آیا تو خدا نے ان کو ایسی برکت بخشی کہ دوسروں کے لیے درمیانی ہونے کی حیثیت سے خدا کے حضور سفارش کریں. یہ برکت ہر کسی کے پاس نہیں. وکالت ہے یہ. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. یہ بڑی بلیسنگ, نعمت ہے درمیانی کے لیے. اور ہماری دعا کا آغاز ہم سے ہی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہم پر ہی. دعا بہت بڑا مضمون ہے اور اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک دن میں ہم سیکھیں گے نہیں, اب یہ لگاتار 3-4 دن ہم اسے سیکھیں گے تاکہ سیکھتے سیکھتے ہمیں دعا کرنی آ جائے. بولے ہاللیلویا. ایسا کام کریں نا جس میں عمل کرنا بھی ہمیں آ جائے. بہت سارے لوگ ہیں, کئیوں کی عمر 90 سال ہے, کئیوں کی 70 سال ہے, کئیوں کی 60 ہے, کئیوں کی 40 ہے, دعا نہیں آتی ان کو. یہاں پہ بھی دیکھیں بزرگ دعا کر رہے ہیں, انبیاء کرام دعا کر رہے ہیں, سفارشیں جاری ہو رہی ہیں اور اپنی قوم, قبیلوں کے لیے, نسلوں کے لیے خدا کے حضور شفاعتیں کر رہے ہیں. تو جو دعا کرنے والا ہے نا, مجھے جہاں تک ایک چیز سکھائی گئی اور وہ یہ ہے, دعا کرنے والے کے چہرے پہ سلوٹ نہیں آتا, کیونکہ دعا کرنے والے کے اندر سب سے مین نشانی محبت ہوتی ہے. ورنہ ہم سے کوئی یہاں پر بات کرے تو ہم 3 بار اپنا چہرہ عجیب بناتے ہیں اور اس کو عجیب سے چہرے بنا کے ایپ پہ آ جائے. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو چہرہ بنا کے ایپ پہ آئے کہتے ہیں, کس طرح اپنے ایمان میں دعا خدا کے حضور پہنچاتے ہوں گے؟ مشکل ہے, مشکل ہے. جو یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے ہیں نا, ہم وہاں پر جانے والے ہیں. ریاکاروں کی طرح دعائیں نہ کرو. ہماری دعا کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیں جب نوکری چاہیے, ہمیں جب شادی میں انتظام چاہیے, ہمیں کچھ اور چاہیے, تو ہماری دعائیں سپر مین کی طرح آسمان پر اڑ رہی ہوتی ہیں. ان دعاؤں کا جواب نہیں ملتا, نہیں ملتا ان دعاؤں کا جواب, کیونکہ ہمارے اندر دعا والی محبت نہیں. اور پھر وہ ہوا میں لہراتی رہتی ہیں, خدا کے زور نہیں. اور وہاں پتہ کون پکڑ لیتا ہے؟ شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں پکڑ لیتی ہیں, اور ہم چٹکی بھی آتے ہیں. میری دعا بھلے میں گناہ گار ہوں, میری دعا اینج سنی جاتی ہے. اچھا, اقرار بھی کر رہے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں, اور پھر تیری دعا اینج سنی جاتی ہے. تو میں بھید کھولنا چاہتا ہوں جو مجھے پاک روح سکھاتا ہے, تیری دعا پتہ پھر کون سنتا ہے؟ ہاں جی, آسمان پر جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں وہ تیری دعا سنتی ہیں. جب تیری دعا کے اندر طاقت ہی نہیں, وہ کس طرح ان کو چیرتی ہوئی اوپر جائے. یوحنا کی انجیل نئے عہد نامے سے ذرا ایک نکال لیں, اس کے بعد میں آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو. یوحنا کی انجیل نکالیے گا, باب نمبر 9 آیت نمبر 31. کوئی جماعت میں سے بلند آواز میں پڑھے گا تاکہ ہم سب برکت پائیں, دوسروں کو برکت کا موقع ملے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 9 آیت نمبر 31. کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا, لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. سنیے, آغاز میں ہم لوگ سیکھ رہے تھے
کہ خدا روح ہے. جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسمانی ہے. جسمانی کبھی بھی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا, کیونکہ بائبل کہتی ہے خدا روح ہے. یہاں پر رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا, لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو جس میں خدا کا روح ہو, وہ اس کی مرضی کے مطابق چلے, تو خدا اس کی دعا سنتا ہے, اس کی منت سنتا ہے, سماجت سنتا ہے, درخواست لیتا ہے. تو جڑے ایسی گناہ گار ایسے ہماری دعائیں جاتی ہیں. اپنی آنکھیں کھولو, خدا سے مدد مانگو, آپ کو دکھائے کہ آپ کی شرارت کی تاثیروں کے ساتھ دوستی کتنی ہے. یہاں پر بہت سی باتیں جو سیکھنے کے تعلق سے ہیں, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ دعا چھوٹا سبجیکٹ ہے. ہر لحاظ سے ہم اس کو سیکھیں تاکہ جو خدا یسوع مسیح سکھا رہا ہے پاک روح میں ہمیں سمجھنے کا موقع ملے. آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بات یہ ہے, جب انبیاء کرام نے سفارشیں کی, پھر آگے سلسلہ چلتا رہا. اس وقت جو خدا اور انسان کے درمیانی تھے, خدا نے انہیں برکت بخشی تاکہ وہ دوسروں کے لیے خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر دعا کر سکیں, سفارشیں کر سکیں. مگر پھر بھی خدا ہمیشہ اپنی مرضی پوری کرنے کو آزاد ہے. کوئی زبردستی نہیں کہے گا خدا انجی کر. وہ اپنی مرضی پوری کرنے کو آزاد ہے. خدا کے اپنے فیصلے ہیں. اب سنیے, کیونکہ اس کے اپنے فیصلے ہم سے بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم اپنی ضد پہ بیٹھے ہوئے ہوتے. اس کے پاس بھلائی کے منصوبے ہیں. جہاں سفارشی دعائیں سنی جاتی تھی, وہاں بعض ایسی سفارشی دعائیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ خدا کے حضور قبول ہی نہیں ہوئی. سفارشی دعائیں بھی. تو بائبل مقدس میں جو ہم نے پہلے حوالہ پڑھا, ذرا اس پر توجہ کرتے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 17. بہت سارے لوگ سفارشی دعائیں کرنا جانتے ہیں, لیکن کئی بار سفارشی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 17 میں جہاں 3 مرد ابراہیم سے ملنے آئے اور وہ سدوم اور امورا کی طرف چل پڑے, تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ اگر خداوند وہاں پر 50 راست باز لوگ ہوں تو کیا تو شہر کو برباد کر دے گا؟ سفارش کر رہا ہے بچانے کے لیے. اگر وہاں 50 لوگ ہو تو شہر کو چھوڑ دے. یہاں پر وہ سفارش کر رہا ہے. لکھا ہے تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا, اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا. اور خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ اور وہ کیا تھا؟ سدوم اور امورا کو تباہ کرنے آیا. یہاں سدوم اور امورا کے لیے ابراہیم کی خدا کے حضور سفارش کی دعا قبول نہ ہوئی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سدوم اور امورا کے اندر گناہ تھا. وہ اپنا گناہ نہیں چھوڑ رہے تھے, اور غلیظ گناہ. آج ایک بیٹی جب ہاتھ میں انگوٹھی پہننا شروع کرے نا, اور ہاتھوں میں بریسلٹ پہن لے, میرا دل کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا دماغ کھولوں. آپ کی بیٹی جسمانی کاموں میں بڑھ رہی ہے, آپ کی توجہ کہاں ہے؟ آپ کا بیٹا جب کان میں بالی پہن لے اور الگ الگ طریقے سے جس طرح بائبل نے منع کیا کہ بال نہ کٹوانا, اس سے تجاوز کر کے گول گول کٹنگیں کروا رہا ہے, آپ کدھر ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی اپنے بچوں پر سے نظر ہٹی ہے, کیونکہ ان کی نظر خدا میں دعا میں نہیں ہے. اور بچے جسمانی طور پر بڑھ رہے ہیں اور غلطیاں کریں گے, بعد میں پچھتانا. خوش ہوتے ہیں غلط کام کر رہے ہو بچے. یاد کرو بائبل میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, خدا کی طرف سے پیٹ کا اجر ہے. تو جو ہے خدا کی طرف سے, خدا نے قانون بھی دیا, اپنے دل پر نقش کر جو میں تجھے حکم دیتا ہوں, اور تو اپنی اولاد کے زیر نشین کرنا. راہ چلتے, اٹھتے, بیٹھتے, لیٹتے وقت یہ تیری ذمہ داری, کیونکہ اولاد میں نے دی ہے. نسل انسانی پرستار پیدا ہو, خدا کی پوجا کرنے والے, جسم کے کاموں کی خواہش رکھنے والے نہیں. اور ایسا کرنے والوں کو پھر معاف نہیں کیا جائے گا, بھلے ان کے لیے سفارشیں. سدوم امورا کے اندر یہی حال تھا. ابراہیم کتنا درجے میں لے گیا نیچے خداوند کے حضور, 50, 40, 30, 10 اتنے بھی ہوں تو چھوڑ دے گا, کوئی نہیں ملا. اور وہاں پر تباہی مچ گئی اور کچھ بھی باقی نہ بچا.